حامدا ومصليا ومسلما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز محترم، عامل محترم، اللہ جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا نور نصیب فرمائے اور اس نور کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک میرا میسیج آ رہا ہے، جو سنتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، برکتیں دے۔ اس میسیج کو آپ آگے کر کے آپ بھی دین کے داعی بن جائیں، دین کے مبلغ بن جائیں۔ جہاں تک یہ نور جائے گا یقیناً آپ کو بھی اللہ وہ نور عطا فرمائے گا، اور اگر اس نور پہ کوئی عمل کر لے گا تو پھر آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ وہ اس پہ عمل کرنے والا رہے گا۔ اللہ جل وعلا دین کا ذوق، دین کا شوق، اپنی محبت، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے مبارک پر ہاتھ مبارک رکھ کر فرما رہے تھے، اور کیا وہ وقت ہوگا کہ جب ابن عمر جیسی ہستی پہ ید اللہ والا ہاتھ ہوگا اور ان کی تو معراج ہوگی۔ آج ہم ترستے ہیں، آج ہم تڑپتے ہیں، کاش آقا جلوہ دکھا دیں۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو جلووں میں ہی رہتے تھے، جو دیدار میں رہتے تھے، بلکہ وہ کتنے خوش قسمت تھے جن کے کندھے پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ ابن عمر جو میں بتاؤں دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ آج میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں۔ کبھی پوچھا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں بتائیے دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ جو حضور نے تعلیم دی ہے کبھی ہم نے پڑھی؟ کبھی علماء اکرام کے پاس بیٹھے ہمیں بتاؤ اور آپ کیسے فرماتا دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور آپ کے مصطفیٰ کیسے فرماتے ہیں دنیا میں کیسے رہنا؟ انہیں ہمارے لیے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہ سننے کے لیے ٹائم نہیں جو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریپ ریکارڈ کر دیں، آگے شیئر کرنے کے لیے ٹائم نہیں تاکہ دین کے کام کریں۔ دنیا کے لیے ہمارے بڑا ٹائم ہے، شادی بیاہ کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، وہ تو سال سال تیاری میں لگے رہتے ہیں، اور پھر چاہ چڑے ہوتے ہیں شادیاں نہیں ہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ راجہ محترم تھوڑا ہی وقت ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، ابھی قدر کر لیں پھر رونا ہی ہے، پچھتانا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون فی الدنیا، ابن عمر دنیا میں یوں رہنا ہے کأنک غریب، جیسے تم اجنبی ہو۔ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے اجنبی ہو، دل ہی نہیں لگانا۔ اجنبی کا دل کسے لگتا ہے؟ اس کو تو اپنی منزل پہ لگتا ہے، اپنے مقام پہ لگتا ہے۔ کہا ایسے رہنا ہے جیسے تم اجنبی ہو، کأنک غریب او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو۔ کیا بات ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا۔ اے حضرت انسان، تو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں ہمیشہ تو نے نہیں رہنا، یہ تیرے لیے امتحان گاہ ہے، یہ تیرے لیے آزمائش گاہ ہے، تجھے یہاں آزمایا جانا ہے، تجھے پرکھا جانا ہے کہ تو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے محبوب کی کرے گا یا نہیں کرے گا، تو جزا بھرے گا، اجر ملے گا، اللہ کی رحمت برکتیں یہ زندگی بھی سمجھے گی، آخر کی زندگی بھی سمجھے گی، جنت کے درجات، مقامات، رضا الہی، رضا مصطفیٰ، یہ دولتیں ملیں گی، نہیں تو پھر سزائیں ہیں، پھر اس کے اوپر جہنم کے درکات ہیں، پھر دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ کن فی دنیا کأنک غریب، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں جانے کے لیے آئے ہو۔ بس ایک وقت ہے میرا اور آپ کا مقرر ہے، اس وقت میں ہم نے جو کرنا ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اب وہی عقل مند ہوگا کہ جو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کرے، جہاں نہیں رہنا اس کے لیے بس ٹیمپریری، جتنی دیر رہنا ہے اتنی دیر کر لے۔ دیکھو آپ میں سے کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے جسے پتا ہو کہ اس گھر میں نے صرف 10 سال رہنا، تو وہ ساری جمع پونجی اس گھر میں لگا دے۔ کوئی بھی عقل مند نہیں۔ بیٹے بیٹیاں کہیں ابا جی ادھر اے سی بھی لگاؤ، ادھر گھر کو یوں بھی سجاؤ، یوں بھی سجاؤ، ابا جی سمجھائیں بیٹے بیٹیوں کو، بیٹی 10 دنوں کے بعد ہم نے اپنے اصلی گھر میں چلے جانا، یہ عارضی طور پر ہے، تو اس پہ سارا پیسہ لگانا کون سی عقل مندی ہے، اور اس کو سجا دینا کون سی عقل مندی ہے؟
اس لیے بیٹی جب اس گھر میں جائیں گے جو اپنا گھر ہے جہاں سے میں واپس نہیں آنا، تو پھر ادھر جی پورا کر لیں گے، چاہ پورے کر لیں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے اتنے سمجھدار ہیں کہ جہاں 10-12 دن رہنا ہو، ایک کرائے کے مکان پہ رہنا ہو، اس پہ ساری جمع پونجی نہیں لگاتے، کہتے ہیں جہاں جا کے رہنا ہے وہ اپنے گھر میں وہاں ہی جا کے لگائیں گے۔ تو پھر مجھے بتائیں، یہاں جو ہم آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، یہاں بھی تو چند دن کے لیے آئے ہیں، تو جب ہم عارضی مکان پہ سارا کچھ نہیں لگاتے، جمع پونجی نہیں لگاتے، تو یہ اس عارضی دنیا پہ ہم سارا کچھ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں کھا پی رہے ہیں؟ کیوں دو نمبریاں کر رہے ہیں؟ کیوں فراڈ کر رہی ہیں؟ کیوں دھوکے کر رہی ہیں؟ مکان کے لیے، ادھر رہنے کے لیے؟ تو رہنا تو نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے۔ تو پھر جیسے دنیا کے اعتبار سے عارضی مقام پہ ہم تھوڑا سا لگا کے گزارا کر لیتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی آپ نے اوپر تھوڑا سا لگاؤ، گھر میں بھی تھوڑا سا لگاؤ، گزارا کرو اور آخرت کے لیے اکٹھا کرو، تاکہ مرنے کے بعد، جب مرنے سے پہلے ہی، قبر میں جانے سے پہلے ہی آمینہ کے لال کو بھی دیکھ لو، جب مرو تو قبر جنت کا باغ بن جائے، اور حشر میں جاؤ تو اللہ جنت عطا فرمائے، پھر پیراڈائز ہوں اور جنت کی نعمتیں ہوں، پھر منظر مل جائے اور سکون کی دولت حاصل ہو جائے۔ افسوس کچھ بھی پلے نہ آئے، بلکہ اللہ کی رحمت ہی سامنے آئے۔ اس انداز سے سمجھایا کہ آخرت کے لیے کرو۔ ادھر مسافر، تو مسافر کبھی دل لگاتا ہے؟ مسافر کو پتا ہے میں اس منزل کی تلاش میں رہتا ہے، بس سفر کے لیے تھوڑا سامان لیتا ہے، بس منزل کے لیے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، میں نہیں منزل پہ پہنچنا ہے۔ آج ہمیں سمجھ آ جائے ہماری منزل آخرت ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ کیا کسی خوبصورت انداز میں کہا، یہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، یہ عبرت کا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اسے تماشا نہ سمجھو، اسے دل نہ دو، دل دینا ہے تو خالق کائنات کو دو، دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو، دل دینا ہے تو آخرت کو دو۔ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے پلٹنا ہے، وہاں پلٹ کے جانا ہے، پھر حساب و کتاب کا سلسلہ ہونا ہے۔ اس لیے یہاں تھوڑی سی تکلیف سہ لو، برداشت کر لو، اللہ کے احکام پہ عمل کر لو، یہ تھوڑا سا سہنا ہے، ہمیشہ خدا کی رحمت میں رہنا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔